انسان گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. یہ زبان کتنا چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا. ران کا گوشت کتنا موٹا تازہ, لیکن وہ نہیں بولتا. یہ زبان کا چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا کتنا کہ انسان کو چاہے تخت پہ بٹھا دے, انسان کو چاہے تختے پہ لٹکا دے, بلکہ انسان کی انسانیت اس کے نیچے پوشیدہ ہے. تو اس زبان کا بولنا, اس کو قوت گویائی عطا کرنا, یہ قادر مطلق کی قدرت کے شاہکار نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر آج کی دنیا تو اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے. آج تو سائنس نے جتنی ترقی کی اور جتنی ترقی کرتی جائے گی, اسلام کی حقانیت کھل کے سامنے آتی جائے گی. قرآن میں خالق نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی چیز فضول و باطل پیدا نہیں کی. یہ لعاب دہن جس کو تھوک کہتے, تھوک دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید تھوک جو ہے وہ بیکار چیز ہے. نہیں عزیزان کرامی, آج کی دنیا تو انسان کے لعاب دہن سے اس کی نسل اور اس کے شجرے تک کو پہچان لیتی ہے. آج وہ دور گئے کہ خون کا ٹیسٹ آئے اور فلان ٹیسٹ آئے. آج تو صرف لعاب دہن کے ذریعے پتا چلایا جا سکتا ہے کہ یہ فلان کا بیٹا ہے یا نہیں, فلاں اس کا باپ ہے یا نہیں. دوسرے لفظوں میں حلال و حرام کی پہچان خود انسان کی داڑھوں میں, انسان کے وجود, منہ کے اندر جو زبان کے دائیں بائیں لعاب دہن ہے اس میں موجود ہے. زبان کا حرکت کرنا, پھر زبان میں تراوت کا پیدا کرنا. اگر یہ آپ کے منہ سے رطوبت نہ نکلے تو انسان کی زبان خشک ہو جائے گی, حرکت نہیں کر سکے گی. اس زبان کو متحرک اور نرم رکھنے کے لیے خدا نے تمہارے انسان کے منہ کے اندر سے ایسے ایسے لعاب دہن کو پیدا کیا ہے کہ جو نہ صرف انسان کے نظام ہضم کو ٹھیک کرتا ہے بلکہ زبان کے ذائقے کو. پھر دیکھیے اس میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ ذائقہ بتاتی ہے کڑوا ہے, میٹھا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے آپ کے بازو کتنے مضبوط ہیں, اس بازو سے کہیں ذرا بتائیے کہ فلاں چیز کڑوی ہے یا میٹھی, نہیں بتا سکے گا. تو عزیزان گرامی, زبان انسان کو, لیکن یاد رکھیے زبان سے خدا کی توحید اور عظمت اگر دل و دماغ پر منتقل ہو جائے اور زبان اور دل آپس میں مل جائے, جو دل میں وہی زبان پہ آئے, اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. پھر زبان سے کہہ دینا وہ مسلمانوں کافی نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کچھ دل میں ہے وہی زبان پہ ہو. زبان اور دل میں اگر گرہ بن جاتی ہے, عقیدہ کے معنی گرہ لگانا, اگر گرہ بن جاتی ہے دونوں ایک ہو جاتی ہیں تو یہی عقیدہ. دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور تو یہ منافقت ہے. تو ایسا نہیں گرامی, زبان یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کو رب کائنات کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بڑی تعجب کی بات ہے یہ. اور پھر ارشاد فرمایا وَيَسْمَ بِعَظَمٍ, حضرت انسان تو ایک باریک سی ہڈی سے سنتا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. انسان کے کان میں, جسے کان کا پردہ کہا جاتا ہے, کتنی نازک سی باریک سی جلد کا وہ پردہ ہے جو لوگوں کی آوازوں کو ایک سسٹم کے ساتھ کنٹرول کر کے یہ انسان کے کان کی ساخت جو ہے یہ خود انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اس کو ٹیڑھا میڑھا بنا کے کس طرح اس کو خداوند متعال نے اپنی عظمت کا شاہکار بنایا ہے تاکہ ڈائریکٹ آواز تمہارے کان کے پردے پہ نہ پڑے, وگرنہ پردہ پھٹ جائے گا. اس لیے کان کے اندر اس طرح کی بھول بھلیاں بنا دی ہیں تاکہ جب آواز جو وہاں تک پہنچے تو رک رکا کے پہنچے, تاکہ تمہارے کان کے پردے پہ اس کا زیادہ اٹیک نہ ہو. اور پھر اس چھوٹے سے پردے میں جو ہڈی کا پردہ ہے کتنی حساسیت ہے اس میں, کتنا وہ حساس ہے کہ فوری طور پر وہ آواز کو پہچانتا بھی ہے, پہچان کر سن کر دل و دماغ تک پہنچاتا ہے, دل و دماغ سے حکم لیتا ہے. انسان اپنے چہرے, زبان, آنکھ کے ذریعے فوری طور پر اس آواز کی پسند و ناپسند کا اعلان کرتا ہے. اچھی آواز ہے انسان خوش ہوتا ہے, کرخت آواز ہے نفرت کرتا ہے, دوست کی آواز ہوتی ہے خوش ہوتا ہے, دشمن کی آواز ہوتی ہے انسان فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ دشمن آ رہا ہے. یہ کان, یہ چھوٹا سا پردہ, کہنے کو یہ چھوٹا سا پردہ ہے لیکن خدا کی قدرت کا یہ شاہکار ہے.
اور وہ فکر کیجئے عزیزان کرامی، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ جن کی آنکھیں نہیں ان سے پوچھئے آنکھیں کتنی عظیم ہیں، جن کی زبان نہیں ان سے پوچھئے زبان کتنی عظمت کی مالک ہے، جو قوت سماعت سے محروم ہیں ان سے پوچھئے کہ کان کتنا قیمتی آلہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرَمٍ، ناک کے سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ یہ دو سوراخ ناک کے انسان کو آکسیجن مہیا کرتا ہے، یہاں سے سانس اس کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، نظام تنفس کو قائم کر کے پمپنگ کا انتظام کرتا ہے، جس سے تمہارا دل حرکت کرتا ہے، تمہارا نظام زندگی جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے خوشبو و بدبو کی پہچان کی جاتی ہے۔ پھر ناک کی ساخت خود ایک قابل توجہ ہے۔ یہ سوراخ نیچے کیوں ہیں، اوپر کیوں نہیں کر دیے گئے؟ یہ سوراخ دائیں بائیں کیوں نہیں کر دی گئی؟ یہ نیچے کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں۔ پھر ان نالیوں کو پھر معدے کے نالیوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ناک مثال بنی ہوئی ہے کہ ناک اونچی، ناک کٹ گئی تو گویا کہ عزت و بے عزتی کا معیار ناک کو قرار دیا گیا۔ فلاں نے ناک رگڑ رگڑ کے معافی مانگی، گویا کہ عزت و انکساری کی انتہا۔ فلاں نے ہماری ناک کٹوا دی، عزت و آبرو کا سمبل ہے، یہ ماڈل ہے۔ اس ناک کو معمولی نہ سمجھیے، انسان کا نظام تنفس اس پہ چلتا ہے، اور یہ سانس جو ہم لیتے ہیں ان کو بھی معمولی نہ سمجھیے۔ اول تو خالق نے پہلے ہی گن دی ہیں کہ فلاں کو کتنے سانس میں نے دینے ہیں، پھر ان کی ری کاؤنٹنگ کے لیے یہ فرشتے بٹھا دیے ہیں کہ جو مسلسل گنتے جا رہے ہیں، اور پھر ان پہ خود نگران موجود ہے۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان تیری ایک ایک سانس تیری موت کی طرف تیرا ایک ایک قدم ہے، جتنے سانس لیتے ہو اتنے موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی، مولا کے اس فرمان میں انسان کی آنکھ کے شاہکار کا تذکرہ ہوا، انسان کی زبان کے شاہکار کا تذکرہ ہوا، انسان کے کانوں کے شاہکار کا، اور پھر ناک کا تذکرہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے چہرے میں ہیں، جس سے انسان کا چہرہ پہچانا جاتا ہے۔ گویا کہ آنکھیں، ناک، زبان، کان، یہ انسان کا وہ شناختی کارڈ ہے، وہ آئی ڈی کارڈ ہے کہ جس سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان پہچانا جاتا ہے تو ان کے ذریعے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے، اور جب خدا کو پہچانتا ہے تو خدا کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو عزت و انکساری سے جھک جاتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ان چند چیزوں کا تذکرہ کر کے ہمیں متوجہ کر دیا کہ انسان اپنے وجود کے باقی حصوں کے بارے میں بھی غور و فکر کیا کرو۔ یہ تیری چوڑی چپٹی پیشانی، اس پہ یہ شکنے، پھر یہ آنکھوں پہ آبرو، پھر یہ پلکیں، یہ سب کچھ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہاری آنکھ بڑی نازک ہے، بڑی حساس ہے۔ حضرت انسان تیرے جسم سے نکلنے والا پسینہ تو اتنا زہریلا ہوتا ہے جس سے تجھے خود بدبو آنے لگ جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پسینہ تیری آنکھ میں چلا جائے تیری بینائی کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم نے اس پسینے کو دائیں بائیں بکھیرنے کے لیے تیری پیشانی پہ شکنے ڈال دی ہیں تاکہ یہ دائیں بائیں بکھر کے تیری آنکھ کو بچا لے، اور اگر پھر بھی یہ کہیں گرنے لگے تو ہم نے یہ آبرو دے دیے ہیں تاکہ تیری عزت و آبرو بھی برقرار رہے اور تیری آنکھ بھی اس زہریلے پانی سے بچ جائے، اور اگر کوئی قطرہ اور بھی آگے بڑھ جائے تو یہ پلکیں دے دی ہیں۔ تو گویا کہ اس آنکھ کے نفیس مزاج انتہائی نازک حصے کی حفاظت کے لیے ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں، اور پھر اس پیشانی پہ انسان کی خوشبختی اور بدبختی کو لکھ دیا گیا ہے۔ غر المیامین، جو روشن پیشانیوں والے ہوں گے روز قیامت دور سے پہچانے جائیں گے۔ غر المحجلین، کہ یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں، ہم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، دشمنان آل محمد ہیں۔ خدایا ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، قادر مطلق ہمیں صحیح معنوں میں اپنی پہچان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اور معرفت کے ساتھ اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو مشعل راہ بنا کر
ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔